افغان کیس میں افغان نیشنلز جو ہیں وہ 50,000 روپیز افغان کرنسی میں لے جا سکتے ہیں پر فیملی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے، جو ہمارے سٹیزنز ہوں گے، وہ جو فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے، ان اللیگل فارنرز کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے وہ زمینوں میں رکھیں ان کو اپنے فصل کے کاشت کے لیے، چاہے ان کو کہیں فلیٹس میں رکھیں، چاہے اپنے گھروں میں رکھیں، تو وہ ہمارے لا کی وائلیشن ہے اور اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی. جتنے بھی اللیگل آئی ڈی کارڈز بنائے گئے تھے، اب کیونکہ وہ لیگل ہو چکے ہیں، ہمارا سسٹم یا ہمارا جو آئیڈینٹی تھی اس کی تھیفٹ ہوئی ہے، تو اس تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کی بھی ہم پوری نادرہ دن رات اس پہ کام کر رہی ہے، تو اس کو بھی ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی کہ جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے، اور ان پراپرٹیز کو جو اللیگل پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کے اگینسٹ بھی ہم جائیں گے. اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کے مطابق ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا، عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی. تو میری پھر ایک دفعہ یہ اپیل ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر رہنا اللیگل رہ رہے ہیں کہ وہ والنٹیئر ریٹرن کا ہمارا ٹائم 1 نومبر تک ہے، وہ والنٹیئر ریٹرن پہ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں. ہم اس میں ظاہر ہے ہم نے جیو فینسنگ کر لی ہے، وہ کہاں پر ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے. وہ دیہاتوں میں ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیں، وہ پاکستان کے ڈفرینٹ چھوٹے شہروں میں ہیں، چھوٹے قصبوں میں ہیں، دور دراز دیہاتوں میں ہیں. ہمارے پاس مکمل ریاست کے پاس نو ہاؤ ہے کہ وہ کہاں پر ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 نومبر کے بعد امپلیمنٹ کریں گے. والنٹیئر ریٹرن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹیرلی ریٹرن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی، جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات. سوال ہے تمام پروونسز سے بات ہوگی ہے، تمام پروونسز اپنے اپنے حدود میں سینٹرز بنائیں گے، ان کے جو فائنانسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی بلوچستان. اے جے کے کیس میں اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس وہ ان کو، کیونکہ ان کی جو وہ ہے بارڈر پہ ہم لیں گے ان سے اور ان کو وہاں پہ بھیجیں گے. آئی ڈی کارڈ کا دیکھیں، اسی لیے یہاں پر ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کا جو سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو اور جو ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے اس کو کلب کیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈیٹا کا تھیفٹ ہوا ہے، بہت بڑا ڈیٹا کا بریچ ہوا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ ظاہر ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس حد تک پہنچیں گے. ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے، ہمیں کوئی بھی وہ کرنا پڑے، ہم کسی کی فیملی ٹری میں، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی فیملی ٹری میں کوئی اور آ جائے، تو یہ تو آپ کا ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ظاہر ہے ہم جو بھی اس میں ایفرٹس ہوں گی وہ ہم کر رہے ہیں اور نادرہ کر رہی ہے اور مزید کریں گے، اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قمر المنور صاحب سما سے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، قمر المنور صاحب سما سے. سر یہ بتائیے کہ کیا کچھ افغان ایسے بھی ہیں جن کو ایمنسٹی اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی جتنی ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے وہ جتنے ان کے پاس پیسے ہیں وہ بینکس میں رکھیں گے ایک انویسٹر کے طور پہ، اس کے بعد ان کو یہاں پر ہی ویزا ایشو کیا جائے گا. تو کیا ایسی ایمنسٹی کو سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں. ہم ان کے لیے ویزا پالیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پالیسی کا ہم نے نام دیا ہے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے انویسٹرز آئیں گے ہم اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو اللیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے، جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے. بات اتنی ہے کہ جو اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا، کسی اس کا، اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں. جس نے پاکستان میں آنا ہے، دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ڈویژن ہوئی ہے، جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے، سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو
انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے. ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں, ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں. ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے, ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. عثمان مظفر آئی ٹی وی سے. سر جی یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں, تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹس ہے شریف فیملی سے؟ دیکھیے, اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا ایلیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر, اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں, اور پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, اور وہ تو موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کیرن بی بی سی سے. Can you tell me what will happen to the individuals that are in Pakistan at the moment that are waiting for relocation to other countries like the UK whose visas have expired? Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists. So we will be facilitating. No doubt in it کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیلنجنگ ہے, لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی. اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو. جب ہمارے اندر سینرجی ہے, جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں. یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, نہ کوئی ویزا لیتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے, جنہوں نے یو کے جانا ہے, جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے, ہاؤ سینسٹیو دے آر. فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں. ہیومیٹیرین گراؤنڈز, یس ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو ایلیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ, ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک جنیوا میں UNHCR کی